اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام تدبر قرآن سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ، یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ، توریت تیری حمد ہے اپنا یہ عقیدہ، انجیل میں لکھے تیرے اوصاف حمیدہ، قرآن حقیقت میں تیرا ایک قصیدہ۔ قرآن پہ تدبر کے سلسلے میں ہماری علمی رہنمائی فرما رہی ہیں ایک ایسی شخصیت جو مذہبی، ادبی، علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، معروف عالمہ ذاکرہ سیدہ سیما زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا خانم، ہم سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں ہماری گفتگو اختتام ہوئی تھی۔ سورہ فلق جی، پہلی آیت کی آپ نے ہمیں تفسیر آئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ اب آپ اس کو جو ہے مزید آگے بڑھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورہ فلق کے ذیل میں ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے، اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس سورہ کے ذیل میں موجود ان پیغامات کو درک کر سکیں اور اپنے لیے اسے زندگی کا لائق عمل بنا سکیں۔ لہٰذا پہلے آیت جو ہم نے دیکھی تھی، اس آیت میں ہم نے لفظ قل سے اپنی گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ قل ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اگر صرف اسی لفظ کی طرف اگر فوکس کیا جائے تو یہ خود لفظ انسان ناطق کو گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا اور اپنے خیالات کو، اپنے مافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ایک حکم دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور صرف یہی سورہ نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری سورہ ایسی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ لہٰذا قل ایک گفتگو کے مرحلے کو ایجاد کرنے کے لیے بھی ہمیں کہا جا رہا ہے۔ بہت خوب۔ اگلی آیت میں جو اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیتوں کی جانب جائیں، دیکھیں جو پہلا جملے میں جو پیغام ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، یعنی میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا آنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ چار پیغامات، وہ خطرات یا وہ خوف اور وہ مسائل ہیں جن کے سبب میں رب فلق کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں یا آنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے چاروں جملوں میں من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں یہ چاروں جملے ان خطرات کو بتا رہے ہیں جن خطرات سے بچنے کے لیے، جن خطرات سے باہر آنے کے لیے میں رب فلق کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ یعنی ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اخلاقی طور پر یا اخلاقی میدان میں انسان کے نفس پر اثر انداز ہونے والی برائیاں ہیں، انسان کے نفس کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ بیسیکلی ان میں وہ خطرات نہیں ہیں جن کو ہم عام طور پر خطرات کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زلزلہ، آندھی، طوفان، کسی موذی جانور کا کاٹ لینا، یا کوئی ایسی چیز کی جو ہم فزیکلی اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ تم کہو، یعنی تم مجھ سے پناہ مانگو، تم یہ کہو کہ میں پناہ چاہتی ہوں تم سے، آپ سے، تو اب اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ بتاتا کہ میں کن معنوں میں اور کن خطرات سے بچنے کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں اب اگر ہم ایک ایک کر کے ان خطرات کی طرف یا ان باتوں کی طرف غور کریں تو سب سے پہلا خطرہ، سب سے پہلا خوف یا وہ مسئلہ یا مشکل جو پروردگار عالم نے پیش کی وہ یہ کہ من شر ما خلق۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ہر چیز یعنی پروردگار عالم نے ہر چیز کو اس میں شامل کر دیا جس کو اس نے پیدا کیا، اور کہتا ہے کہ ہر اس چیز کی شر سے جسے اس نے پیدا کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے تمام مخلوقات شر رکھتی ہیں اپنے اندر؟ بالکل سوال ہوتا ہے. جبکہ ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس کی خلقت میں پروردگار عالم نے شر نہیں رکھا، لیکن اس کا استعمال اور کسی بھی ممکنہ صورتحال میں اس چیز سے انسان کا ٹکراؤ اس کے لیے خطرے کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم دوبارہ سے لغت کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ شر کا مطلب کیا ہے یا خلق مطلب کیا ہے، تو اس صورتحال میں بھی چونکہ شر خیر کے مقابل میں ہے، لہذا ہر وہ چیز جس کا عقلی معیار کے اوپر انتخاب نہ ہوا ہو وہ شر کہلاتی ہے، یا جس کے انتخاب ہونے میں اس کا برتر ہونا ثابت نہ ہو پائے، اس کا عالی ہونا ثابت نہ ہو پائے. یعنی شر سے مراد ہر وہ چیز جس کے ہمراہ کسی نقصان یا کسی بدعنوانی یا کسی فساد کا ڈر ہو، اور اس سے اس فساد و نقصان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برے اثرات پیدا ہوتے ہوں. لہٰذا اس معنی میں شر کو استعمال کیا جاتا ہے. اور خلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کسی مخصوص کیفیت میں ظاہر ہو جانا. یعنی خلق ہر وہ چیز ہے جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں پیدا کی. اب ہم اصل میں خلق کے میننگ میں ہمیشہ فزیکل چیزوں کو لے کر آتے ہیں، بلکہ دنیا میں جو چیزیں مطلب ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن بہرحال خلق خدا ہیں. مثال کے طور پر وہ تمام جذبات جو ہم رکھتے ہیں، چاہے وہ محبت کا جذبہ ہو، چاہے وہ غصہ ہو، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز، وہ کوئی نہ کوئی ایجاد ہے اور پروردگار عالم اس کا خالق ہے. لہٰذا یہاں پر خلق سے مراد ہر چیز کو شامل کیا گیا ہے. تو خانم، یہاں میں طالب علمانہ حیثیت میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حالانکہ آپ نے وضاحت کی ہے ابھی، لیکن میں چاہوں گا اس کی مزید وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر صرف مادی شے کو ہم خلق میں شمار کریں، جیسے کہ آپ نے مثال دی ہے جذبات کی ہے یا عقل کی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن وجود رکھتی ہے، تو پھر تو شر کا خالق بھی پروردگار ہی ہوا. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر جو دیکھیں کا ایک عقیدہ بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر چیز ایسوسیٹ اللہ ہی سے ہوگی، لیکن اللہ اس کے ذریعے شر کو پیدا نہیں کرنا چاہتا، شر کو کریٹ نہیں کرنا چاہتا. جیسے مثال کے طور پر جیسے موذی جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، ان کے ڈنک جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو کیا اب تک سائنٹسٹ یہ بات معلوم نہیں کر چکے کہ جو ایکو سسٹمز ہوتے ہیں، جو بایولوجیکل ایکو سسٹمز کے اندر ان موذی جانوروں کی بھی اپنی ایک جگہ ہے؟ ایکو سسٹم میں ہوتا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی جاندار خلق کیے ہیں ان کا ایک تناسب ہوتا ہے، اور اس تناسب سے اگر وہ جانور یا وہ چیز زیادہ آگے بڑھ جائے یا وہ کم رہ جائے، دونوں صورتوں میں وہ ایکو سسٹم کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ پھر تو سانپ کو پیدا ہی کیوں کیا جب اس نے کاٹنا تھا، بچھو کو پیدا ہی کیوں کیا؟ یعنی اب ہمیں چونکہ صرف اس سے خطرہ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اگر کاٹ لے گا تو ہمارے جان کو خطرہ ہو جائے گا. بات یہ نہیں، اس کا ایک اپنی خود حیثیت میں اس کی ایک افادیت موجود ہے سسٹم کے اندر، اس کائنات. لہٰذا ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. تو صرف اگر انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا. پروردگار عالم ہر ذی روح کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک آپس میں رابطہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رابطے پودوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں، حشرات میں، درندوں میں، ان تمام میں ایک خاص ربط اور تناسب ہے. اس تناسب کو بگڑنے سے بچانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ اب اس وقت جو دنیا جس تباہی اور جس طرح سے ڈسٹربنس کا شکار ہو چکی ہے، جس قدر پولوشن کا شکار ہو چکی ہے، اس میں معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ تناسب بگڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. لہٰذا خیر یہاں پر ہم اگر مثال کے طور پر ان تمام فزیکل چیزوں کو بھی دیکھیں کہ جو پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، تو اس کی بنیادی طور پر جو مصادیق سامنے آتے ہیں خلق کے، کہ خام مال میں سے کسی چیز کو وجود میں لانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی، یعنی اس دنیا میں ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے بھی بن سکتی ہے اور تمہارے نقصان کے لیے بھی وہ ہو سکتی ہے. فرق یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو ہر اس شے کے نقصان سے بچ کر اس کے فائدے سے مستفید ہو جاؤ گے. بہت خوب، سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم شیطان کی اگزامپل لیں تو شیطان جنوں میں سے تھا، شیطان جنوں میں سے، اور اس کو معلم بنایا گیا فرشتوں پر، اس لیے کہ اس کی عبادت بہت زیادہ تھی. اس نے یعنی اپنے آپ کو اتنا زیادہ پروردگار عالم کے سامنے خاشع دکھایا کہ فرشتوں کے اوپر وہ معلم بنا اور فرشتوں کو سکھانے لگا. تو دیکھیں، کیا ہر جن شیطان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح. یعنی اس مخلوق میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو فائدے مند ہیں، انسانوں کے دوست ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. خود کربلا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جنوں کی ایک پوری فوج اتری، جو کہ بار بار تقاضا یہ کر رہی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم امام حسین کی مدد کے لیے پہنچیں، لیکن ان سے مدد نہیں لی گئی. یہ امام حسین کی امامت کا ایک تقاضا تھا، ان کی حکمت کا ایک تقاضا تھا کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں وہ وجود جو پروردگار عالم کی جانب سے کوئی چیز خلق ہوئی ہے وہ ہمارے لیے اس وقت نقصان دہ ہو جائے کہ جب ہم ہو سکتا ہے کہ اس سے یعنی اس کی طرف نقصان یعنی خطرے کی طرف بڑھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے. بہت صحیح بات. اچھا، اسی طرح سے میں ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو دوں. دین اسلام کے اندر جو 5 چیزیں واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان میں سے 2 چیزوں کے لیے تو بالکل کلیئر کٹ حکم موجود ہے کہ جو چیز واجب ہے وہ کسی بھی طرح نقصان دہ نہیں ہے. حرام مکمل طور پر نقصان دہ ہے. بالکل صحیح. اب مستحب اور مکروہ، مستحب چیز وہ چیز کہ اگر آپ نے اس سے فائدہ لیا، یعنی اگر آپ نے اس کو اویل کیا تو آپ کو فائدہ مل جائے گا. مکروہ میں یہ ہے کہ اچھا، اور اگر آپ نے فائدہ نہیں لیا، یعنی آپ نے اس کو اویل نہیں کیا تو آپ کو نقصان بھی کوئی نہیں ہے. مکروہ میں بھی یہی کہ اگر آپ نے اس سے اوائڈ کیا تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کو اویل کر لیا تو نقصان نہیں ہے. لیکن بہرحال کراہت جب کسی چیز میں آ جاتی ہے، جب پروردگار عالم کی رائے شامل ہو گئی کہ یہ چیز کراہت رکھتی ہے، تو بہرحال کسی نہ کسی معاملے میں جا کر جب زیادتی ہوگی تو وہ چیز نقصان دہ بن جائے گی. بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر حرام نہیں ہوتی، لیکن ان کا مسلسل استعمال، مسلسل ان سے رابطہ اور واسطہ ان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہر اس شے کے شر سے جو تمہیں نقصان پہنچا دے، جو کسی بھی سینیریو کے اندر، کسی بھی ماحول میں تمہارے لیے ایسا سبب بنا دے کہ وہ تمہارے نقصان دہ بن جائے، وہ آپ کے لیے، میں اس کے لیے تمہارے لیے پناہ گاہ کے طور پر موجود ہوں. اسی طرح وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اب اس میں اگر ہم لفظوں پہ غور کریں تو غاسقن اور وقب، یہ 2 ایسی چیزیں جو کہ تفصیل طلب ہے. اب اس میں غسقہ جو اصل ورڈ ہے، جو روٹ ورڈ جس سے لفظ غاسق نکالا گیا ہے، اور غاسق اس میں فاعل ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایسی ظلمت کے معنی میں یہ آتا ہے
جو ارد گرد کے ماحول اور فضا میں ہر طرف پھیل جائے اور اس پر حاوی ہو جائے. صحیح. اچھا، اگر ہم وقف کی بات کریں تو وقف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ میں داخل ہو جانا. یعنی مثال کے طور پر انسان کے اندر اگر کوئی برائی ہے اور وہ برائی ابھی اس کے نفس سے باہر نہیں نکلی تو وہ غاسقین میں نہیں آئے گی، وہ غسقہ میں نہیں آئے گی. جب یہ برائی انسان کے کردار سے باہر نکل جائے اور معاشرے میں پھیل جائے تو پھر یہ چیز غسقہ میں آتی ہے. ایسے شخص کو غاسق کہا جاتا ہے کہ جو اس ظلمت کو پھیلائے اور ارد گرد کے ماحول کو مقدر کر دے، پراگندہ کر دے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اذا وقب، اذا عربی میں جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں تدارک کرنا ضروری ہے. یعنی غاسقین اور غاسق کے شر سے، لیکن کب؟ جب وہ پھیل جائے، جب وہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر جائے. بہت خوب. اب یہاں پر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اندھیری رات کے شر سے. ترجمے میں اندھیری رات کے شر سے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. یعنی ایک سمبولک میننگ پیش کیا کہ جس طرح سے رات جب یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ رات پھیلتی ہے. آپ دیکھیں غروب آفتاب سے لے کر رات کے پھیل جانے تک اگر آپ نوٹس کریں تو جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت بھی تھوڑی بہت روشنی موجود ہوتی ہے افق کے اوپر، اور جیسے جیسے سورج نیچے جاتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی پرت کے اوپر ایک پرت بنتی چلی جاتی ہے. یعنی یہ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جس طرح سے برائی اگر انسان کے اپنے اندر وہ موجود اور وہ ابھی پھیلی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وہ معاشرے میں آگے بڑھتی ہے وہ بالکل اسی اندھیری رات کی مانند آگے چلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے ماحول کو اندھیری رات کی مانند بنا دیتی ہے. لہذا رات ایک ایسا سمبل ہے، ایک ایسی علامت ہے جس کو گناہ کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس طرح سے رات کی کا اندھیرا جو ہے وہ تاریک کر دیتا ہے اور اشیاء نظر نہیں آتی، اشیاء وجود کو چھپا دیتا ہے، یعنی ان کا وجود ظاہر نہیں ہو پاتا اور چھپ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے شر پسند لوگ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں دن جو کام کا وقت تھا وہ رات ہو چکی ہے اور رات جو کام کا وقت تھا وہ دن بن چکا ہے. اور جتنا وقت اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کر لیں، حالانکہ سوشل میڈیا کا ہر استعمال برا نہیں ہے، لیکن یہ تمام کام رات کے اندھیرے ہی میں ہوتا ہے اور فری آف کاسٹ فراہم کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ پیکج دیے جاتے ہیں تاکہ جو کام ہو سکے وہ کھلے عام ہو سکے اور اس کے لیے کوئی کسی کا مال خرچ نہ ہو، کسی کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہ ہو، تاکہ آسانی کے ساتھ وہ مکمل طور پر آزادی کے ساتھ وہ کام کر سکے. لہٰذا اندھیری رات کو ایک سمبل کے طور پر پیش کیا کہ جس طرح سے پھیل جاتی ہے اس طرح سے گناہ کی جو ہے وہ یعنی اثر جو ہے نا وہ بھی معاشرے میں اسی طرح سے پھیل جاتا ہے اور معاشرے کو ایک اندھیری رات میں تبدیل کر دیتا ہے. اب یہاں پر بہت ہی خوب اگر ہم اس میں دیکھیں تو غسق اور وقب میں تھوڑی بات میں آپ کو آگے بڑھاتی چلوں کہ وقب لغت کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زمین پر ایک ایسا گڑھا جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ گڑھا جو ہے نا وہ پہلے خالی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اس کے اندر چلی گئی تو اس گڑھے کو بھر دیا. یہاں پر غاسق کو یہ کہا گیا کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگو کہ جب وہ وقب بن جائے، یعنی جب وہ ہر خلا کو پر کر دے، ہر جگہ کو پر کر دے،
اتنا زیادہ وہ اس کا پھیلاؤ ہو جائے، بالکل اس طرح سے اس کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اس میں بھی دو لفظ ایسے ہیں جو کہ وضاحت طلب ہے، نفاسات اور عقد۔ یعنی صحیح، نفاسات کے میننگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ نکلا ہے نفسا سے، نفسا، اس کا مطلب ہے زور سے پھونکنا، جس میں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم زور سے جب پھونکتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا لعاب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ اس طریقے کا ضرور، پھونکنا انہوں نے کہا ہے۔ اور یعنی جیسے عام طور پہ اس لفظ کو چونکہ ہم ایک ایسے میننگ میں استعمال کرتے ہیں کہ جس میں جادو ٹونا کرنے والے، کہ جب یہ گرہوں پہ گرہ باندھ کر ان پہ کچھ پھونکتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کسی انسان کے لیے یہ نقصان کا سبب بناتے ہیں اور جادو وغیرہ کے ذریعے اس کو بناتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اسی طریقے کی باتیں ہوتی ہیں کہ گرہ لگا دی ہے کسی نے ہمارے کام میں، یعنی ہماری زندگی میں کوئی ایسی گرہ لگ گئی ہے، کوئی ایسی کہ کوئی عقدہ کشا مل جائے، ایسے کہتے ہیں نا، کوئی عقدہ یعنی کوئی گرہ کو کھولنے والا مل جائے، تو عقد فی العقد، یعنی عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ تو جب کوئی، اچھا اب اس میں تو پرٹیکولرلی اگر ہم اسی چیز پہ جائیں تو ہر ان لوگوں کے شر سے جو اس طرح سے لوگوں کے کاموں میں گرہ لگا دیتے ہیں، ان کے کاموں کو بند کر دیتے ہیں، یا لوگوں کے درمیان شر اور فساد کا سبب بن جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے درمیان محبت کی یعنی تعلق ختم ہو کر نفرت کی گرہ پڑ جائے۔ خانم یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی یہاں تک جب بات آئی ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہاں پہ ایک جنرل وے میں بات ہوئی، کسی جینڈر کو مینشن نہیں کیا گیا، مگر نفاساتی جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ دکھ رہا ہے ہمیں، اور اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں سے، تو ٹکڑے یہ والے، ترجمہ اس کے ہاں ہاں بارے میں بالکل بتائیے۔ بالکل۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مونس کا ہی صیغہ ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پھونکنے والیوں کے شر سے، کہ جو اس پر صحیح، پھونک رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ اس حوالے سے ہو کہ اس میں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوں، زیادہ تر ایسی عورتیں انوالو ہوں کہ جو اس قسم کے کام کرتی ہیں، یا یہ کہ چونکہ عام طور پر عورتیں لوگوں کے گھریلو، یعنی عورتوں کا جو کام ہوتا ہے وہ گھریلو امور کے اندر ایک دوسرے کی مداخلت اور بیجا دخل اندازی کرنا ہوتا ہے صحیح، عام طور پر، چونکہ صحیح، عورتوں کا واسطہ گھر سے پڑتا ہے، گھریلو خاندان سے پڑتا ہے، اور گھر کے اندر کی معاملات سے پڑتا ہے، تو اس میں چیز کے بگڑ جانے کا اور خطرے میں پڑ جانے کا جو ایک پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا ایسا امکان ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے شاید یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ گرہ لگانا، یعنی عام طور پہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر عقد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، جیسے نکاح کو عقد کہا جاتا ہے، اور بھی بہت بالکل، سارے عقود ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں، جیسے بے کو بھی ایک عقد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی دو اشخاص کے درمیان ایک معاملہ طے پایا جا رہا ہوتا ہے، بالکل، ایک شخص کو بیچ رہا ہوتا ہے، ایک شخص چیز بالکل کو صحیح، خرید رہا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ عقد یعنی جو صحیح، نکاح کا عقد ہے اس میں ایک بھی دلہن وقت جی کہلا رہا ہے، جی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عقد ہے، ایک بات ہے جس میں گرہ لگا دی گئی، یعنی مطلب گرہ کس بات لگا کہ اب ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ قائم ہو گیا، جیسے نکاح کا جو عقد ہے، عقد نکاح، اس میں بھی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک کانٹریکٹ بنا دیا گیا، ایک گرہ بالکل لگا دی گئی ان کے یعنی کہ رشتے میں، ان کے درمیان تعلق میں۔ تو اب یہ جو گرہ لگانے والا معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ ہی برا نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہی اچھا نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو جیسے مثال کے طور پر نکاح کا، اگر دو اشخاص کے درمیان اس عقد کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ اس گرہ کو کھول کر ان کے درمیان نفرت کی گرہ باندھ دی جائے، اللہ، تو یہی عقد نکاح طلاق کے اوپر پہنچا دیتا ہے، طلاق کی نوبت تک لے کر آ جاتا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہر اس شخص سے یا ہر اس کام سے
کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے درمیان محبت کی گرہوں کو کھول کر نفرت کی گرہوں کو بنا دیتے ہیں، نفرت کی گرہ ڈال دیتے ہیں، یا حسد اور کینہ کی گرہ ڈال دیتے ہیں، یا جادو اور تعویذ کرنے والوں کے جو طور طریقے جس میں وہ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان محبت کو ختم کر دیتے ہیں کہ ان کے درمیان پھر دوبارہ محبت ایجاد نہ ہو پائے. تو ان تمام چیزوں کو بھی یعنی یہ بھی ایک اخلاقی برائی آپ ظاہر بات کہیں گے اس چیز کو. اور اس کے بعد آخری چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے. اب دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں نا، یہاں پر سب سے مہم ترین یا کامن جو چیز ہے نا وہ حسد ہے. ہم نے 4 خطرے دیکھے، ان 4 خطروں میں سب سے زیادہ انسانی ذات سے چمٹ جانے والا خطرہ حسد ہے، اور سب سے زیادہ معاشرے میں پھیلاؤ اسی حسد کا ہے. اس لیے کہ حسد اس وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم سامنے والے کے پاس کوئی اپنے سے زیادہ چیز کو دیکھیں، چاہے وہ اس کی قابلیت ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے وہ اس کی خوبصورتی ہو، چاہے وہ اس کا کردار ہو، یعنی کسی بھی حوالے سے اگر مجھ سے برتر میں کسی کو دیکھوں اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی کا گوشہ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کے اندر اس کے لیے حسد موجود ہے. لہٰذا حسد کا معاملہ وہ ہے کہ میں کہتی ہوں کوئی بھی شخص حسد سے دور نہیں ہو پاتا، کم یا زیادہ، لیکن حسد ختم نہیں ہو پاتی. ہاں ناپسندیدہ صفات میں سے ظاہر ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے کسی کے مال پر یا کسی بھی اس کی بلانگنگز کے اوپر اپنی نظر نہ رکھے، بلکہ خدا سے طلب کرنے کی خواہش رکھے. لہذا یہ وہ چیز ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ سخت مزاج بنا دیتی ہے، اور وہ پھر خدا سے یعنی کہ متنفر ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں دی گئی اور یہ چیز والا کو کیوں دی گئی. اور عام طور پر حسد کسی سے نعمت کے چھن جانے پر بھی ہوتا ہے، یعنی میرے پاس وہ چیز نہیں رہی اور میرے سے ہٹ کر وہ چیز سامنے والے کے پاس چلی گئی، لہٰذا یہ بھی چیز ہے وہ حسد کے زمرے میں آتی ہے. تو پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہر اس حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگ جائے. لہٰذا بنیادی طور پر پروردگار عالم نے اس سورے میں 4 اخلاقی برائیاں پوائنٹ آؤٹ کہ ان برائیوں کے سے بچنے کا اگر کوئی حل موجود ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائے. بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ خانم. بہترین، آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس سورہ کی جو تفسیر بیان کی ہے، یقین کیجئے کہ بہت سے علم کے دریچے کھولے، بہت سے زاویے جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے روشن ہوئے جو ہم نے اس میں غور نہیں کیے تھے. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، ہمارے پروگرامز جاری رہیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ذاکرہ سیما زیدی صاحبہ کو اور تدبر قرآن پروگرام سے سجاد شاہ جی کو. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا کاملہ کی دعا بھی کیجیے گا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.